بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے. معزز حاضرین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، وقت کی اہمیت کے پیش نظر میں بلا کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز اسی موضوع سے کرنا چاہتا ہوں جو موضوع میرا چل رہا تھا، یعنی صوفیہ جنہیں مخصوص طبقے اور مخصوص گروہ کے لوگ اولیاء کے نام سے جانتے ہیں. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی موضوع کے اوپر آج بھی کچھ دلائل اور کچھ براہین کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. حضرات گرامی قدر، آپ حضرات کو جان کر یہ حیرت ہوگی اور پچھلی گفتگو سے جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ صوفیوں کے ہاں ولایت کے جو چند درجات ہیں اور ولایت کے جو چند سلسلے انہوں نے اپنے تئیں بنائے ہوئے ہیں، اور اس تعلق سے میں نے کچھ باتیں آپ سے کی تھیں کہ کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی نجیب ہوتا ہے، کوئی اوتاد ہوتا ہے. غرض کی یہ مختلف درجات انہوں نے اپنے تئیں بنائے ہوئے ہیں. صوفیوں کے تعلق سے ان کے کیا ایمان اور عقیدے ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے. اللہ کے تعلق سے ان کے کیا ایمان اور عقیدے ہیں یہ میں انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں بیان کروں گا. آج میں کچھ متفرق ایمان اور عقیدے ان کی کتابوں سے آپ حضرات کے سامنے لایا ہوں، کیونکہ چند صوفیوں کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں. میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کتابوں کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے انصاف کے لیے میں ان باتوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ آپ انصاف کریں، قرآن و سنت کی کسوٹی کے اوپر ان باتوں کو تولیں اور اپنے ایمان سے یہ پوچھیں، اپنے دل سے یہ پوچھیں کہ یہ لوگ جنہیں دنیا ولایت کے آسمان کے اوپر فائش سمجھتی ہے، یہ لوگ جنہیں دنیا مشکل کشا اور حاجت روا اور پوری دنیا کے اندر تصرف اور
عرش و کرسی ان کی نظروں کے سامنے سمجھتی ہے، ان لوگوں کے ایمان اور عقیدے کتنے گھٹیا اور کتنے ذلیل اور کس قدر گستاخانہ انداز میں اور کتنے گستاخ اور کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور شریعت اسلامیہ کے یہ دریدہ دہن اور گستاخ لوگ تھے۔ چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان چند نمونوں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس طرح کے کتنے چاول ہیں جو اس دیگ کے اندر پک رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس موذی بیماری اور مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات سے ایک وعدہ شاید کیا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں آئندہ پروگرام میں اس دور کے ایک بہت بڑی جماعت اور ایک بہت بڑے گروہ کے لیڈر اور بہت بڑے گروہ کے امام، جو حضرت ہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، اور جنہیں دنیا نہیں بلکہ ایک مخصوص طبقے کے لوگ مجدد میت حاضرہ، مجدد دین و ملت، فاضل بریلوی، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتی ہے، جو بریلی شہر یو پی کے اندر محلہ سوداگران کے اندر پیدا ہوئے اور وہیں پر ان کی قبر بنی ہوئی ہے، ان کا مزار بنا ہوا ہے۔ جو بڑے بڑے محدثی، بڑے بڑے ان کے اندر جو بڑے بڑے سڑک چھاپ مفتی اور محدثین ہیں، ان کے پیشوا اور ان کے بہت بڑے رہبر اور رہنما، اور جو لوگ جا کے اپنے سر وہاں ٹیکتے ہیں، ان کا مزار وہاں بنا ہوا ہے۔ ان کی کتاب کے حوالے سے میں غوث اور قطب وغیرہ کے چند ان کا عقیدہ غوث وغیرہ کے تعلق سے، صوفیہ کے تعلق سے کیا تھا، وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یوں تو بہت ساری باتیں ہیں، اور ان کی کتاب یہ الملفوظ مکمل حصہ اول، دوم، سوم، چہارم جو میرے پاس ہے، اس کے اندر انہوں نے مختلف، یعنی اول کے اندر کچھ باتیں بیان کی ہیں، دویم کے اندر کچھ باتیں بیان کی ہیں، تیسری جلد میں کچھ باتیں بیان کی ہیں، چوتھی جلد میں کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ میں ان کو چھانٹ کے آپ حضرات کے سامنے نہیں رکھ سکتا، بلکہ کچھ باتیں غوث و قطب کے تعلق سے جو ان کا مین عقیدہ ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا، اس سے ضمناً ایک بات، ایک بدعقیدگی کا ایک نمونہ میں امام احمد رضا، جو تقریباً جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے ہمارے ایک استاذ کی کتاب ہے، جو حضرت مولانا بدر الدین رضوی گورکھپوری اور مصطفی کے نام سے ہمارے استاذ تھے، یہ انہوں نے امام احمد رضا کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے، ان کے تعلق سے میں بتاؤں گا کتنا بڑا مقام ان کا تھا۔ بہرحال اس کو چھوڑیں، یعنی ان سے سوال کیا گیا، احمد رضا خان صاحب سے ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اس شعر کا کیا مطلب ہے، اس شعر کا کیا مطلب۔ اس سے پہلے ان سے ایک سوال ہوا، چلیں ملفوظات حصہ اول کے صفحہ 119 کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں، اور یہ قادری مشن نزد 9 محلہ مسجد بریلی یو پی کی طباعت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا کہ حضور یہ جو صوفیہ اور اولیاء ہوتے ہیں ایک وقت میں چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں؟ سمجھ آ رہا ہے سوال؟ ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو اولیاء ہوتے ہیں کیا ایک وقت میں بیک وقت ہر جگہ چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں؟ مجدد دین ملت بدعت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو ایک وقت میں 10,000 شہروں میں 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتے۔ یہ ان کی طاقت پرواز اور ان کی قوت پرواز ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی صفحے کے اندر کہتے ہیں سبع سنابل شریف میں حضرت سیدی فتح محمد کا وقت واحد میں 10 مجلسوں میں تشریف لے جانا تحریر فرمایا گیا ہے کہ حضرت سیدی فتح محمد جو تھے وہ بیک وقت، یعنی اگر کسی نے 1 بجے کی دعوت لی ان کی تو 1 ہی بجے آپ کے گھر بھی آپ کے بیک وقت 10 جگہ وہ حاضر ہوتے تھے۔
کسی نے